اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پہ آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ جب میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار، جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی نہیں ہے بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ جب میرے پاس 7 بکریاں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا۔ اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 بکریاں ہو گئی اور میرا تالاب برکت والا ہو گیا۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا۔ بکریوں نے بچے جننے شروع کر دیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ بکری کا سجدہ کرنا۔ ایک دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزری۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھیلنے سے گریز کرتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 9 ماہ ہوئی، اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے، آپ ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف برکات کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں کے تلے خمیر گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اس پر ہر قدم کا نشان بن جاتا ہے۔ جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم کو چومتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان والے ہیں ہمارے نبی۔ اللہ اللہ وہ بچپن کے پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کے پھبن، اس خدائے بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔